پاکستان کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈا کی سازش بے نقاب ہونے کے بعد بھارت کو یورپی یونین میں ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت سے متعلق EUDIS انفو لیب کے انکشافات پر یورپی پارلیمنٹ نے نوٹس لے لیا ہے۔ یورپین پارلیمنٹ کمیٹی نے EUDIS انفو لیب کی جانب سے منظر عام پر لائے گئے انڈیا کرونیکل کے معاملے پر تفصیلات کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے EUDIS انفو لیب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے یورپی پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے۔ یورپی پارلیمانی کمیٹی کو پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے سے آگاہ کیا گیا۔ EUDIS انفو لیب کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کمیٹی کو تفصیلات بتاتے ہوئے بھارتی مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی غیر ملکی مداخلت سے متعلق خصوصی کمیٹی بشمول ڈس انفارمیشن نے برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کی سماعت کے دوران بھارت کی جانب سے پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے جاری سرگرمیوں اور حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ یورپی یونین کے ڈس انفو لیب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر الیگزینڈر الفلپ اور مینیجنگ ڈائریکٹر گیری ماچاڈو نے بھارت کی پاکستان مخالف مہم سے متعلق کمیٹی کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ EUDIS انفو لیب کی تحقیق سے سامنے آنے والے حقائق کے مطابق EU کرونیکل ویب سائٹ بھارتی پروپیگنڈے مہم میں نیا اضافہ قرار دیا گیا تھا۔ تفصیلات میں بتایا گیا تھا کہ مذکورہ ویب سائٹ پر شائع ہونے والے بہت سے کالم یورپی قانون سازوں اور صحافیوں کے ناموں سے غلط طور پر منسوب کیے جاتے ہیں۔ ایسے صحافی جو بظاہر موجود نہیں ہیں، پاکستان مخالف مواد کو دوسری ویب سائٹوں سے لے کر اسے بھارت میں دوبارہ شائع کیا جاتا ہے۔ بھارت میں تحقیقات کا مطالبہ، مودی ڈاکٹرائن کو جواب دینا ہوگا، انڈین کرونیکلز کے پیچھے کس کا ہاتھ، نیٹ ورک کے مقاصد اور عزائم کیا تھے، نیٹ ورک کیوں اور کس کے کہنے پر بنایا گیا، انڈین نیوز چینلز اور سوشل میڈیا پر پاکستان میں خانہ جنگی کی جھوٹی خبریں کیوں پھیلائی گئیں۔ جواب صرف اتنا ہے کہ صرف اور صرف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے EUDIS انفو لیب سے ارنب گوسوامی کی واٹس ایپ چیٹ تک سب دھندا سامنے آ گیا۔ دنیا کیا کیا دیکھ رہی ہے، وہ کچھ جو شاید کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کیسے کیسے بے نقاب چہرے امریکہ میں جمہوریت مثال سے سبق بن گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ اور سیکولر ریاست ہونے کے دعوے دار بھی بے نقاب ہو گئے۔ مودی ڈاکٹرائن کی سازشی تھیوری اور انتہا پسند پالیسیوں کے نتائج اب پورا بھارت بھگت رہا ہے اور مزید بھگتے گا۔ جمہوریت، سیکولرزم، اقلیتوں کے حقوق، خواتین سے مساویانہ سلوک اور انسانی حقوق کیا کچھ خطرے میں نہیں ہے بھارت میں؟ بھارت میں انتہا پسندی کے سیلاب کی تباہ کاری کم ہونے میں نہیں آ رہی۔ پلوامہ سے لے کر بالا کوٹ تک مودی ڈاکٹرائن گمراہ کن رپورٹس کی بیساکھیوں پر کھڑی نظر آتی ہے، لیکن اب یہ سہارا بھی ان سے چھینتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف مودی ڈاکٹرائن کی گمراہ کن رپورٹس کا بھانڈا بار بار پھوٹ رہا ہے۔ جنوبی ایشیا کو بار بار جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کرنے والے انتہا پسند اور سازشی عناصر کا چہرہ بار بار دنیا دیکھ رہی ہے۔ ان گمراہ کن رپورٹس کا تفصیلی ذکر یہاں کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ سلسلہ EUDIS انفو لیب سے شروع ہو کر بھارتی اینکر ارنب گوسوامی کی اور براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل کے سربراہ پراتھو داس گپتا کے درمیان ہونے والی واٹس ایپ چیٹ تک پہنچتا ہے۔ پوری دنیا یورپی یونین میں فیک نیوز کے حوالے سے کام کرنے والے تحقیقی ادارے EUDIS انفو لیب کے انکشافات دسمبر 2020 میں ملاحظہ کر چکی ہے کہ کس طرح سریواستوا گروپ غیر فعال تنظیموں، 750 جعلی میڈیا آرگنائزیشنز کے نیٹ ورک کے ساتھ پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرتا رہا اور آخرکار بے نقاب ہوا۔ اگر یہ نیٹ ورک روس یا چین کا ہوتا تو ساری دنیا میں اس کے بارے میں رد عمل سامنے آتا اور بین الاقوامی طور پر اس کی مذمت کی جاتی اور تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا جاتا۔ آخر میں بس اتنا کہ کیا یہ سچ نہیں کہ انڈین نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں پٹھان کوٹ واقعے میں پاکستانی کردار کی تردید کر چکی ہے؟ بھارتی سپریم کورٹ کرنل پروہت اور RSS لیڈر سوامی آنند کو سمجھوتا ایکسپریس واقعے کا ذمہ دار قرار دے چکی ہے۔ پھر پاکستان کے خلاف بار بار منفی پروپیگنڈا کیوں؟ کیا اب بھی واضح نہیں کہ مودی ڈاکٹرائن کی بے بنیاد پاکستان دشمنی خطے سمیت پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے؟ خود بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں، کروڑوں زندگیوں کو خطرہ ہے، اور اب بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP اور بائیں بازو کی جماعتوں نے ارنب گوسوامی کی چیٹ لیک ہونے کے معاملے کی پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی سے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن مہم کا پردہ چاک ہو چکا، حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بھی بار بار۔ عالمی برادری بالخصوص سلامتی کونسل اس کا نوٹس لینا ہوگا۔ انڈین کرونیکلز کے نیٹ ورک کے مقاصد اور عزائم کیا تھے؟ EUDIS انفو لیب کے مطابق اس تحقیق کی سب سے اہم بات
اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ 10 NGOs کا سریواستوا گروپ سے براہ راست تعلق ثابت کر دینا تھی۔ اس کے علاوہ 550 سے زیادہ نیوز ویب سائٹس، متعدد مشکوک NGOs اور کئی غیر فعال ادارے اور تھنک ٹینکس کا بھی سریواستوا گروپ سے براہ راست تعلق اس تحقیق میں ثابت کیا گیا، جو بین الاقوامی سطح پر انڈین مفادات کو پھیلاتی اور پاکستان کے خلاف ہرزہ آرائی کرتی تھیں۔ سریواستوا گروپ کے اس آپریشن کا آغاز 2005 کے آخر میں ہوا، جو کہ UNHRC کے قیام سے چند ماہ قبل تھا۔ تحقیق میں اس بات کی مسلسل نشاندہی کی گئی کہ کئی ادارے اور NGOs، چند جو اقوام متحدہ سے منظور شدہ ہیں اور بہت سے وہ جو منظور شدہ نہیں ہیں اور ان کا بظاہر جنوبی ایشیا اور سیاست یا انسانی حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن وہ متعدد بار اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہیں۔ برطانوی میڈیا سے اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے عہدیدار کلائیڈو فرانکاویلا نے لگی لپٹی بغیر رکھے کہا تھا، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مودی حکومت نے بہت کامیابی سے خود کو عالمی طور پر اور بالخصوص یورپی یونین سے کسی بھی قسم کی تنقید سے محفوظ رکھنے کی حکمت عملی اختیار کی۔ حالانکہ زمینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان سے سوالات ہونے چاہیے۔ سوال تو ہوں گے اور ہوتے رہیں گے۔ مودی ڈاکٹرائن سے ایک اور سوال بھی پوچھا جانا چاہیے۔ بھارتی اینکر ارنب گوسوامی اور براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل کے سربراہ پراتھو داس گپتا کے درمیان ہونے والی واٹس ایپ چیٹ لیک ہو کر دنیا پر آشکار ہو چکی ہے۔ ان دو شخصیات کے گفتگو میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ بھارت نے پلوامہ میں خود اپنے 40 فوجیوں کو ہلاک کروایا تاکہ اس کا الزام پاکستان پر تھوپ کر وزیراعظم مودی مگرمچھ کے آنسو بہانے کا جواز پیدا کر سکیں، جبکہ پاکستان نے پہلے ہی دن پلوامہ حملے کو سازش قرار دے دیا تھا۔ چیٹنگ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ارنب گوسوامی نہ صرف بالا کوٹ پر حملے بلکہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے حوالے سے پیشگی آگاہ تھا۔ اس کے بعد سے اب تک وہ متعلقہ ایجنسی BARC کے سربراہ کے ساتھ اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے پر کام کرتا رہا۔ 26 فروری 2019 کو اسے اس بات کی اطلاع تھی کہ بھارت پاکستان کے خلاف معمول سے بڑی کارروائی کرنے والا ہے۔ ان تمام انکشافات سے واضح ہو جاتا ہے کہ انتہا پسند مودی سرکار کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو بدنام کرنا تھا، جس میں وہ بری طرح ناکام رہی۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے اختیارات میں اضافہ کیوں؟ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے قانون کے خاتمے کے بعد بھارتی قابض فوج کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اختیارات میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب بھارتی فوج کسی بھی جگہ کو دفاعی لحاظ سے اہم قرار دے کر اس پر قبضہ کر سکتی ہے۔ چند روز قبل بھارتی فوج نے سری نگر کے علاقے چھتا بل میں زمین کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ زمین کے اس ٹکڑے کو فوج کے لیے کھیل کا میدان بنایا جا رہا ہے۔ مقامی آبادی فوج کے اس اقدام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کر چکی ہے۔ مقامی آبادی کو خدشہ ہے کہ ان کی زمینوں پہ قبضے کا آغاز ہو چکا ہے اور قابض فوج تیزی سے اپنے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ دوسری جانب مودی سرکار کے خلاف بھارتی کسان کئی ماہ سے سراپا احتجاج ہیں۔ درجنوں کسان لقمہ اجل بن چکے ہیں، لیکن اب تک ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ انہیں مذاکرات میں الجھا کر گرفتاریوں اور مقدمات بنانے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ مودی سرکار کے اس اقدام پر بھارتی کسان شدید برہم ہیں۔ دہلی کے باہر سنگھو بارڈر پر دھرنے میں لوگوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کسان رہنماؤں نے متنازع زرعی قوانین کی واپسی تک ڈٹے رہنے کا اعلان کیا ہے۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے اختیارات میں اضافے سے لے کر ظالمانہ زرعی قوانین تک مودی سرکار کی انتہا پسندانہ پالیسیاں تیزی سے بے نقاب ہو رہی ہیں۔ عالمی برادری کب تک چپ رہے گی؟ اسے ان معاملات پر آواز اٹھانا ہوگی۔ مودی نے انتخابات جیتنے کے لیے خطرناک فوجی ایڈونچر کیا۔ ارنب گوسوامی کی چیٹ لیک ہونے سے صاف واضح ہو چکا ہے کہ BJP نے مودی کی قیادت میں انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے فوجی ایڈونچر کیا اور اپنے ہی دیش میں اپنے ہی فوجیوں کے خون سے ہاتھ رنگے۔ یہاں وزیراعظم عمران خان کے ٹویٹر پر پیغامات کا ذکر کرتے چلیں، جس میں وہ عالمی برادری پر حقائق واضح کر چکے تھے کہ میں نے 2019 میں اقوام متحدہ میں تقریر کے دوران بھارتی سفاکی کو عیاں کیا کہ کیسے فاشسٹ مودی حکومت نے بالاکوٹ واقعے کو انتخابی نتائج کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ حالیہ انکشافات نے مودی سرکاری اور بھارتی میڈیا کے ناپاک گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر دیا۔ انتخابات جیتنے کے لیے خطرناک فوجی مہم جوئی خطے کو غیر مستحکم کرنے کا باعث بنی۔ مودی بھارت کو خطرناک ریاست بنانے پر تلا ہوا ہے۔ مودی بھارت کو ایسا ملک بنا رہا ہے جو دوسرے ممالک کے لیے خطرناک ہو۔ بھارتی ایڈونچر پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر سکتا ہے۔ بالاکوٹ واقعے پر
پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے کو بڑے بحران سے بچایا۔ پاکستان بھارتی مذموم عزائم کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ عالمی برادری بھارت کو ناپاک ارادوں سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور پاکستان کے خلاف 15 سال کی عالمی ڈس انفارمیشن مہم بے نقاب ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی معید یوسف کے مطابق ہمیں بھارتی چوریوں پر حیران نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 20 سال سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا ڈھونگ رچاتا چلا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے بھارت بڑے ممالک سے جھوٹ بول کر ہتھیار خریدتا ہے، لیکن پلوامہ کے حوالے سے دنیا پر اس کا اصل چہرہ آشکار ہوا ہے، جس کا عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کے مطابق ارنب گوسوامی کے متعلق بھارتی پولیس کے تازہ ترین انکشافات نے بھارت کو مزید بے نقاب اور پاکستان کے موقف کو درست ثابت کر دیا۔ پلوامہ حملے کا سب سے زیادہ فائدہ بی جے پی نے حاصل کیا۔ فالس فلیگ آپریشن سے لے کر انتخابی کامیابی تک اسکرپٹ پر عمل کیا گیا۔ ہم نے حالیہ مہینوں میں عالمی برادری کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی بھارت کی ریاستی سرپرستی اور عالمی سطح پر پاکستان مخالف مہم کے ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے ہیں۔ ہم نے شروع میں ہی پاکستان کے خلاف بھارت کے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا تھا اور اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ فروری 2019 میں پلوامہ حملے کا سب سے زیادہ فائدہ بی جے پی کی حکومت نے حاصل کیا، کیونکہ اس نے آئندہ لوک سبھا انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ لاپرواہ مودی حکومت علاقائی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ پاکستان جھوٹوں کا مقابلہ حق کے ساتھ کرتا رہے گا اور اشتعال انگیزیوں کے مقابلے میں مضبوطی اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرے گا۔ بین الاقوامی برادری اس صورتحال کا پوری طرح سے جائزہ لے اور علاقائی ماحول کو خراب کرنے اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے ان اقدامات کے لیے بھارت کو جواب دہ بنائے۔